یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سناؤ۔ اور اہل علم حلقہ علم و دانش کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش اور سانحہ کا سال ثابت ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام جب اہل السنہ والجماعہ اللہ کے سچے خدمتگاروں میں سے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اخبر بموت الرجل من اہل السنہ، جب مجھے کسی اہل السنہ میں سے فرد کا انتقال اور اس کی وفات کا سانحہ سنایا جاتا ہے، اس کے انتقال کی خبر سنائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کأنی افقد بعض اعضائی، میرے جسم کا کوئی ایک ٹکڑا گر کر کے ختم الگ کہا کہ جیسے میرے بعض اعضائی، میرے جسم کا کوئی حصہ میرے جسم سے جدا ہو گیا۔ جب کسی عالم دین کی وفات کی کوئی خبر مجھے پہنچتی تھی تو ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین کتنی بڑی آزمائشوں سے ہمیں دوچار کر رہا۔ احساس یہ ہوتا کہ ہمارا اس دنیا سے کوئی بہت بڑا ہمیں سانحہ کا شکار ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ علماء کرام کی وفات اس دنیا کے اندر ایسے ہے جیسے ظلمۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر ایک ایسا شگاف ہے، ایک ایسا خلا ہے کہ اسے اس دنیا کے وجود تک جب تک رات اور دن باقی ہے علماء کرام کی وفات کا سانحہ اور ان کے اس رخصتی اور رحلت کا غم اور اس کی بھرپائی ہے بہت آسان نہیں ہے۔ کہتے تھے موت العالم ظلمۃ فی الاسلام لا یصدها شیء مختلف اللیل والنہار، جب تک رات اور دن کی گردش باقی ہے دنیا کی کوئی شے کسی عالم کی وفات کا خلا نہیں پور کر سکتی۔ کسی عالم کے جانے سے جو شگاف اور جو خلا پیدا ہوتا ہے، جو ایک سماج کے اندر اپنے توازن اور اپنے بیلنس آتا ہے، اس کی بھرپائی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علماء کی قدر و قیمت ہے۔ میرے بھائیوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ موت الف عابد اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ و حرامہ، کہ 1000 عبادت گزاروں کی وفات، 1000 اللہ کی بندگی کرنے والے لوگوں کا انتقال اور سانحہ یہ معمولی ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کے حلال و حرام کردہ امور کا جانکار، ایک صاحب بصیرت، صاحب علم و فن، اللہ کے دین کا سچا خادم اس دنیا سے رخصت اور جدا ہو جائے، یہ زیادہ دکھ اور غم کی بات ہے بنسبت اس کے کہ 1000 عبادت گزار اس دنیا سے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کرام کا مقام ہے۔ ہمارے علماء کہا کرتے تھے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے علماء کا ذکر کیا اور علماء کرام کے بارے میں کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خشیت سے سرشار ہیں، جو اللہ کے خوف کا اصل مقام سمجھتے ہیں اور اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، صحابہ کی عظمت کا اور صحابہ کی حرمت اور ان کے تقدس و احترام کا اصل اور حقیقی طور پر جانکار یہی اہل علم ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ نے کیا کہا کہ گواہی وہ لوگ دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی فرشتے دیتے ہیں، خود اللہ گواہ اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی طریقے سے اولو العلم، اہل علم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں۔ اگر سچا شعور ہے، بندگی کا سچا یقین ہے، اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان ہے، اللہ کے دین کا پختہ شعور اس کے اندر، اس کا علم اور اس کا عرفان اس کے اندر جاگزی ہو گیا، قرآن کو سمجھ لیا، دین کو سمجھ لیا، تو وہ اللہ رب العالمین کا بندہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ علماء کرام کی عظمت ہے۔ حضرت علماء کی جدائی اور علماء کی رخصت، یہ ابن جعفر کہا کرتے تھے لو قدرت ان ازید فی عمر محمد ابن اسماعیل البخاری من عمری لفعلت،
یحییٰ ابن جعفر کہتے تھے کہ اگر مجھے اس بات پر قدرت ہوتی، مجھے اس بات کی طاقت ہوتی کہ میں امیر المومنین فی الحدیث، نبی کائنات کی حدیثوں کو جمع کرنے والے، چھانٹ چھانٹ کر کے تحقیق کرنے والے صحیح حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جس نے اس بات کا اعجاز حاصل کر لیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس دھرتی پر اللہ کی نازل کردہ ربانی کلام قرآن کریم اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب، صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ یحییٰ ابن جعفر کہتے تھے کہ اگر مجھے طاقت ہوتی کہ ان ازیدہ فی عمر محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل کی عمر میں میں اضافہ کروں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا، لفعلت میں کر ڈالتا۔ فَإِنَّ مَوْتِي يَكُونُ، کہا میں اپنی عمر کا کچھ حصہ محمد ابن اسماعیل امیر المومنین فی الحدیث کو دے دوں میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَوْتِي يَكُونُ موت رجل واحد، میری موت ایک فرد کی موت ہوگی، ایک آدمی کی موت ہوگی، ایک شخص کی موت ہوگی، لیکن وہ موت ہو ذہاب العلم، امام بخاری کا اس دنیا سے جانا علم کا جانا ہوگا، علم کی رحلت ہوگی، علم کا دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ تو کہا کہ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اور امام بخاری چلے جائیں، امام بخاری زندہ رہے میں چلے جاؤں، میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ والے تھے جو اس بات کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کرام، انبیاء کرام، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی مشن کے وارث ہیں، انبیاء کی دعوت کے وارث ہیں، انبیاء کی تعلیم کے وارث ہیں، انبیاء کی تربیت اور تزکیے کے وارث ہیں۔ وہ اللہ کے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں صحیح انداز میں، صحیح اسلوب میں، سچائی اور حقیقت بیانی کے ساتھ اللہ والے، اللہ کے خوف سے سرسار، سچے اللہ کے علماء، دین پسند علماء، جنہیں علماء ربانیین کہا جائے، وہ اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر نافذ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ ان کا اس دنیا سے رخصت ہونا یہ ہمارے لیے بہت عظیم خسارہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت عظیم سانحہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آج اس دنیا سے علماء رخصت ہو رہے ہیں۔ کہا کہ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اس دھرتی پر علماء موجود ہیں تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی ہے۔ علماء کرام جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور عالم کی موت اسلام کا ایک ایسا رخنہ ہے جس کی اصلاح اور بھرپائی قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں جو مراکز ہیں ہمارے، اور علماء ربانیین دکاندار ہیں، اور دکان ان کا سینہ ہے، اپنے سینے کا علم وہ لوگوں کے درمیان بھیجتے ہیں۔ یہ علماء کرام کا مقام ہے، یہ علماء کرام اور کہا کہ یہ علماء کرام اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں علماء کرام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ان کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو۔ ہمارے اکابرین بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ ہم نے ابھی ایک کوٹ کیا تھا شرح العقیدہ ابو جعفر الطحاوی کی کتاب سے، جو شرح کی ہے ابن العز الحرفی نے، اس کی شرح سے میں نے بات لکھی تھی، اور وہ اس وقت میرے سامنے موجود نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے اہل ایمان سے محبت کرنا، بالخصوص انبیاء کے وارث علماء کرام سے محبت کرنا، یہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ ہم علماء سے محبت کریں، علماء کی توقیر کریں، اور علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس دنیا میں قرآن اور سنت کو پھیلاتے ہیں، اس دنیا میں ستاروں کی مانند ہیں، دنیا کی تاریکی کافور ہوتی ہے، ضلالت و گمراہی کو دور کرتے ہیں، اللہ کے سچے دین کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام اس دین کے سچے سپاہی اور سچے خادم ہیں، قرآن اور حدیث کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے والے ہیں۔ من عقیدت اہل السنہ والجماعہ انہم یدینون اللہ باحترام العلماء المحتاج، کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ ایمان ہے اور ان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ علماء کرام
اور اس جو ہدایت یافتہ علماء کرام ہیں، صحیح دین کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام ہیں، ہاں ان کے احترام کو اللہ رب العالمین کے احترام سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا بھی کہ جو ہمارے علماء کا، ہمارے حفاظ کا، ہمارے دین ہاں کی خدمت گاروں کا احترام نہ کرے، ان کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھے، تو وہ ہمارا احترام نہیں کر سکتا۔ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام بالشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی ہاں والفیہ والجافع عنہ، ایسے قرآن کے حامل، داعی، حافظ، مفسر، مبین، قرآن کے معلم ہاں کی تعظیم اور تکریم کرنا، جو قرآن کے ساتھ نہ تو زیادتی کرتا ہو، نہ انصافی کرتا ہو، نہ اس میں مبالغے سے کام لیتا ہو، قرآن کو اعتدال کے ساتھ سمجھتا ہو، سمجھاتا ہو، اعتدال کے ساتھ پڑھتا اور پڑھاتا ہو، قرآن کی تعلیم دیتا ہو، تو اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی تکریم اور تعظیم کا حصہ ہے۔ طاؤس بن کیسان کہتے تھے ان من السنہ ان توقر عالم، کہا کہ یہ سنت ہے، یہ نبی کا اسوہ ہے، نبی کی شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ عالم کا احترام کیا جائے، عالم کی عزت کی جائے، عالم کے وقار کو ملحوظ رکھا جائے۔ ہاں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے دین کے وارث ہیں، یہ درہم و دینار کے وارث نہیں ہوئے، رسول گرامی اپنے مشن کا وارث بنا کر کے گئے، اپنے دعوت کا وارث بنا کر کے گئے، اپنی دعوت توحید کے مشن کا وارث بنا کر کے گئے۔ اور آج علماء کرام جو اللہ والے ہیں، جو امانت و دیانت و صداقت و اخلاص و صدق و وفا اور پرہیزگاری اور تقوی اور زہد و ورع کے ساتھ اللہ کے دین کی بالادستی، توحید و سنت کی تبلیغ و ارشاد اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں قربانیاں دیتے ہیں، دنیا کی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ بتائیے ایک مسجد کے اندر کام کرنے والا، ایک مدرسے میں چٹائی توڑنے والا، مکتب کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے الف با تا سا اور قرآن کریم کی دعائیں اور اس کی صورتیں پڑھانے والا، کیا وہ سڑک پر چلنے والے سبزی فروش کی طرح سبزی بیچنے کا کاروبار نہیں کر سکتا؟ کیا دکان لگانے والا ٹھیلے والے سے اس کی حیثیت اور اس کا ذہن اور اس کا مقام اور اس کی سوچ اور فکر اور صلاحیت اس سے کم ہے؟ کاروبار کرنے والے لوگوں سے زیادہ وہ دماغ میں کمزور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے اگر سارے لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے، دین کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ کر کے، دین کی تدریس کو چھوڑ کر کے، اللہ کے دین کی بالادستی کا کام چھوڑ کر کے، تجارت اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے اسی میں لگ جائیں گے، تو پھر اللہ کے دین کے لیے بہت بڑے آزمائش کے مراحل آ جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ علماء کی قربانیاں ہیں جو غربت و افلاس، تنگی اور معاشی پریشانی اور بدحالی کا شکار ہوتے ہوئے بھی صبر و استقلال اور استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کرتے، اللہ کی کتاب و سنت کو پڑھانے کا کام کرتے، حدیثیں پڑھاتے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے عوام کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء اس امت میں جیسے اس آسمان میں ستارے ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اور اس دنیا کو روشنی دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی، سنت رسول اللہ کی، لوگوں کو صحیح حلال اور حرام کی تمیز کا فہم دیتے ہیں، خیر اور بھلائی کے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، شر اور فتنوں کے راستوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سنت کا علم دیتے ہیں، بدعتوں سے بچاتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی توقیر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ ان کے آج علماء رخصت ہو گئے، آپ بتائیے کہ ان کی بھرپائی کے لیے، ان کے دعوت و تبلیغ اور تدریس و تعلیم کے اس مقام کو اور ان کی حیثیت کو پانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر دین کا جو جذبہ ہونا چاہیے، مدارس کے فارغین کے جو لوگوں کے دلوں میں احترام اور تقدس ہونا چاہیے، وہ سماج کے اندر نہیں ہے۔ اچھی باصلاحیتوں کے حاملین، باصلاحیت لوگ، صلاحیتوں کے حاملین اس دین کے راستے کو چھوڑ کر کے تجارت اور کاروبار میں چلے جاتے۔ اسی وجہ سے آج ملت کو، قوم کو، سماج کو اور ان مدارس اور جامعات کو بڑے باصلاحیت اور اچھے حامل دین کے حاملین افراد کی کمی اور ان کا قحط محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء گئے، ہمیں دکھ ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا
سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں ان کا نعمت بدل عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کے سچے خادم نصیب فرما. یہ ہماری اللہ سے دعا ہونی چاہیے، اللہ سے دعا مانگیں ہم، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے صبر و رضا کا مظاہرہ کریں. ان للہ ما اخذ وله ما آتى وكل شيء له بأجل مسمى. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صبر کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. اللہ جو آزمائش آئی ہے، جو مصیبت پڑی ہے، اس سے بہترین ہمیں بہترین بدل عطا فرما. ہم اللہ سے دعا کریں اچھے علماء عطا فرما جو تیرے دین کی محبت، تیرے نبی کی محبت، تیری ذات کی محبت، تیری شریعت کی محبت، تیری توحید اور سنت کی بالادستی کی محبت اور جذبے کے ساتھ تیرے دین کے راستے میں کام کریں. ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے اللہ رب العالمین سے. تو میرے بھائیوں، پہلی بات ہم اپنے ان علماء کے حق میں دعا کریں، ان کے اہل و عیال کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں صبر کی